آپ گروتھ اسپیشلسٹ ہیں جی. کیا ہے گروتھ؟ میں انٹلیکچولی گرو نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بزنس گرو کرے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. پروڈکٹیوٹی کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ صرف کام کے برڈن کو بڑھا لینے کا نام پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. پروڈکٹیوٹی کا پہلا اصول ہے کہ آپ کا ویژن کلیئر ہو, آپ کو پتا ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. ایکسیلنس کے لیول کو اچیو کیسے کرنا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. میں ایکسیلنس اختیار کروں, ریزن اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, قرآن پاک میں اس کے متعدد دلائل ہیں. جب آپ ایکسیلنس کو فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رستے کھولتے ہیں. مینٹور کیسے تلاش کریں؟ کوئی ایسا نیک بندہ ہو جو کہ سارے رولز میں پرفیکٹ مینٹور ہو, تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. السلام علیکم ناظرین, پیغام پوڈ کاسٹ کے ساتھ فخر الاسلام حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہمارے بڑے پرانے دوست, پیغام ٹی وی کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ. بطور اینکر انہوں نے ہمارے پاس رمضان ٹرانسمیشن بھی ہوسٹ کی, حالانکہ یہ اس وقت آئی ٹی کمپنی میں کام کرتے تھے, لیکن ان کے اندر جو پوٹینشیل تھا, ان کے اندر جو ایک تھرسٹی, جو ایک اینکر کی صلاحیتیں تھیں, اس نے پیغام ٹی وی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم ان کی سروسز اس لیے بھی استعمال کریں کہ آپ اس پروگرام کو ہوسٹ کریں. آج ہماری خوش قسمتی کہ آپ کراچی سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. وہاں پہ ٹریننگ کرواتے ہیں, کارپوریٹ ٹرینر ہیں, گروتھ اسپیشلسٹ ہیں. آئے تھے تو ہم نے کہا کہ وہاں پر تشریف لائیں اور ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. جناب کامران لاہد صاحب, السلام علیکم. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آج دیکھیں اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو بطور such a pleasure on the other side of the table. ابھی آپ یہاں بیٹھا کرتے تھے, لوگوں سے آپ سوال کرتے تھے, آج ہم آپ سے سوال کریں گے. تو بڑا اچھا لگا ماشاء اللہ, کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ گروتھ اسپیشلسٹ ہیں. جی. کیا ہے گروتھ؟ گروتھ دو ایریاز میں ہو سکتی ہے. گروتھ ہے اس کے آپ پوائنٹ اے پہ ہیں اور پوائنٹ بی پہ جانا چاہتے ہیں. آپ کی پرسنل لائف بھی ہو سکتی ہے, پروفیشنل لائف بھی ہو سکتی ہے. پرسنل لائف میں ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں. میں اپنی اسپریچول لائف میں گرو کرنا چاہتا ہوں, انٹلیکچوئل لائف میں گرو کرنا چاہتا ہوں, فزیکل میں گرو کرنا چاہتا ہوں. ملٹیپل رولز اللہ نے دیے ہیں. بریڈ ونر کا ایک رول جو کہ مردوں کی ایک ذمہ داری ہے, جیسے باقی ذمہ داریاں تو بریڈ وننگ کی ذمہ داری ہے. اس میں گروتھ درکار ہوتی ہے انسان کو. ریلیشن شپس میں گروتھ درکار ہوتی ہے. پیرنٹنگ میں گروتھ درکار ہوتی ہے. سو دیز آر دا ایریاز جہاں پہ ہم گرو کرتے ہیں. پھر بزنس ہے تو بزنس میں تو خیر بہت زیادہ ایریاز ہیں. اچھا, بزنس اور پرسنل لائف کنیکٹڈ بھی ہے. پاسبل نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ میں انٹلیکچولی گرو نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بزنس گرو کرے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس دور میں تو بالکل پاسبل نہیں ہے. پرانے دور میں بھی پاسبل نہیں تھا. آپ کو ہنر سیکھنا تھا, اس سے اچھا ہنر سیکھنا ہوتا تھا. تو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جانے کا نام گروتھ ہے, اور یہ بہت نیچرل ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس انداز میں ہے, اگرچہ کہ اگر اس کو نیگیٹو لے جائیں تو وہ بہت اس کی نیگیٹو کنوٹیشنز اس سینس میں آتی ہیں کہ لالچی ہے مثال کے طور پہ انسان. تو وہ پرائمرلی ایک انرجی ہے. وہ پوائنٹ اے پہ ہے, وہ پوائنٹ بی پہ جانا چاہتا ہے. چاہے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں گروتھ, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان بلٹ رکھی ہے. ہم ایز اے اسپیشلسٹ, بات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. ٹرو ہم ایز اے اسپیشلسٹ یا ویئر وی کم ان دیٹ از کہ ہم اس کو ہیلپ کرتے ہیں کسی بھی انسان کو کس ایریا میں گرو کرنا ہے اس نے. نمبر 1, کتنا گرو کرنا ہے. نمبر 2, کتنے ٹائم میں گرو کرنا ہے. اس کا وہ گول ریئلسٹک ہے بھی یا نان ریئلسٹک ہے. بالکل آؤٹ آف دس ورلڈ آپ چیزیں نہیں سوچ سکتے, یا اگر بہت ہی آؤٹ آف دس ورلڈ سوچنا ہے تو پھر آؤٹ آف دس ورلڈ کی محنت کرنی پڑے گی, اس کے ریسورسز درکار ہوں گے, اور پھر اس کو کوچ کرتے ہیں ساتھ ساتھ. سو آپ آئیڈیا گول بناتے ہیں, اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں, اور پھر آپ اس کو انگلی پکڑ کے لے کے چلتے ہیں. کمر بھائی, آج ہم نا آپ سے 3 باتیں سمجھیں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی سمجھیں, ہمارے ناظرین بھی سمجھیں. ایک ہے پروڈکٹیوٹی, اور ایک ہے ایکسیلنس, اور ایک بڑا ہی مسئلہ ہے وہ ہے کنسسٹنسی. اس سفر میں ہم مشکل مزاج کیسے رکھتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ پروڈکٹیوٹی کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ پروڈکٹیوٹی کو اگر ہم بہت ہی آسان زبان میں کہیں تو کسی بھی خاص وقت میں ایک خاص نتیجہ حاصل کرنے کا نام پروڈکٹیوٹی ہے. میں 5 منٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں یا 50 منٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں, دیٹ از پروڈکٹیوٹی. ہم صرف کہتے یہ ہیں, یا جتنے بھی گروتھ اسپیشلسٹ ہیں پروڈکٹیوٹی کو جو لوگ جانتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف کام کے برڈن کو بڑھا لینے کا نام پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے میں 8 گھنٹے کام کرتا تھا, اب میں 10 گھنٹے کام کرتا ہوں تو میں زیادہ پروڈکٹیو ہوں. آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کا گول کلیئر ہو, بیکاز اگر اینڈنگ لائن فنشنگ لائن کلیئر نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی محنت کرتے رہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے کتنی محنت کی ہے اور کیوں کی آپ نے. تو ہم سب کہتے ہیں آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے. سو فنشنگ لائن نمبر 1 پروڈکٹیوٹی کا پہلا اصول ہے کہ آپ کا ویژن کلیئر ہو, آپ کو پتا ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. پھر نمبر 2 اس کے پھر آپ اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے, ویک ٹو ویک, منتھلی, کوارٹرلی, ایئرلی, جس طرح کا بھی آپ کا گول ہوتا ہے آپ اس کو اس طرح سے بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں, اور پھر آپ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس پورے پروسیس کو انجوائے کرنا بہت ضروری ہے. سو اگر میں کام کر رہا ہوں, میں
آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میں آپ سے چاہے یہ پوڈ کاسٹ ہو یا کوئی اور کام ہو, اگر میں وہ صرف جسے کہتے ہیں ٹرخانے کے لیے یا محض اس کے لیے کہ چونکہ ذمہ داری ہے اور نپٹائیں اس کو کسی طرح سے, تو وہ ایک مصیبت درکار لگے گی انسان کو, صبح اٹھنے کا دل نہیں کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ اس پورا وہ جو پروڈکٹیوٹی ہے, وہ جو پورے آبجیکٹیوز جو آپ گولز اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس کے پیچھے اسٹرانگ اگر وائی ہے, اس کا ریزن اسٹرانگ ہے, آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کو انجوائے کریں, اس کو اگر ریزن آپ کا اسٹرانگ ہے تو پھر آپ اس کو انجوائے کر سکیں گے. ریزن اسٹرانگ نہیں تو آپ اس کو کبھی انجوائے نہیں کریں گے. اس کی وجہ اس ریزن کی بجائے کوئی اور بڑا ریزن آ جائے گا تو آپ کام شفٹ کر لیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ ویژن کلیئر ہو, بریک ڈاؤن کیا ہوا اور آپ اس پورے کو انجوائے کر رہے ہو, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ پروڈکٹیو ہیں. اور آئیڈیلی کم وقت میں, یعنی اماؤنٹ آف ٹائم کم ہو اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ زیادہ نکلے, آؤٹ پٹ زیادہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ میں مہینے کے 10 لاکھ روپے کماؤں فار ایگزامپل, اور میں اس کے لیے اگر 20 گھنٹے کام کرتا ہوں روزانہ, اور اس کے نتیجے میں میری ہیلتھ اتنی بری طرح امپیکٹ ہوتی ہے کہ وہ سارے پیسے جو میں نے ایک سال میں کمائے تھے وہ اگلے 6 مہینے میں ہاسپٹل میں لگ جاتے ہیں, تو اس سے بہت بہتر ہے کہ میں 1.5 سال لگا نا, 1 سال محنت کی اور 6 مہینے ہاسپٹل, تو میں 1.5 سال میں تھوڑے کم پیسے کما کے بیلنس لائف گزار لوں تاکہ فیملی کو بھی میرا حق ملے, میرے بچوں کو میرا حق ملے, میری ہیلتھ کو میرا ٹائم ملے, ہاں ہیلتھ کو جو میرا ٹائم چاہیے. تو دس از واٹ پروڈکٹیوٹی از. پروڈکٹیوٹی جو ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے اندر سب سے پہلے یہ خواہش پیدا ہو کہ پروڈکٹیوٹی, ویسے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا بڑی اچھی مثال دی کہ جی میں 10 لاکھ کمانا چاہتا ہوں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں 10 لاکھ کما لوں یا میری آمدن بڑھ جائے. آج کل جیسے مہنگائی کا دور ہے تو ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ مطلب میرے وسائل بڑھ جائیں. اچھا, اگر کوئی بندہ یہ بات سوچتا ہے کہ مجھے اپنی آمدن بڑھانی ہے تو کرے کیا اس کے لیے؟ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اگر مطلب اگر اس ماڈل سے ہم دیکھیں کہ اپنی ارننگ جو ہے اس کو زیادہ کرنا چاہتا ہے, ٹائم اس کے پاس وہی ہے, تو اس کے اندر آپ اس کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس کے لیے ایک بہت خوبصورت فریم ورک ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس فریم ورک پہ جائیں, اس فریم ورک کا نام ایکیگائی ہے, جاپنیز ایک ماڈل ہے, وہ بھی ان شاء اللہ ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن میں اس کے ساتھ ایک اور کانسیپٹ ہے جو کہ ہم انکلکیٹ کرتے ہیں, دیٹ از کہ سب سے پہلے یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے جب ہم کوچنگ کر رہے ہیں یا کنسلٹنگ کرتے ہیں, افراد کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کی نجی زندگی میں بھی, پروفیشنل لائف میں بھی, تو ہم انہیں بات سمجھاتے ہیں کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ بریڈ ونر کا رول یا پیسے کمانے کا رول جو آپ سمجھ رہے ہیں, بی اٹ یور جاب, بزنس, پیسیو انکم, ملٹیپل انکم اسٹریمس, واٹ ایور جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ کی اس پوری کوہیسو لائف کا ایک حصہ ہے. اس کو اسٹینڈ الون الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا, اٹس امپاسبل. اس میں ہم پہلے بھی مختلف شوز میں مختلف طرح سے بات اس پہ ہو چکی ہے. یہ انٹیگریٹڈ ہوگا تو کام ہوگا, یہ ایک بات سمجھنے کی, یہ پہلا اصول ہے. دوسرا اصول وہ ہے جو کہ آواز دوست میں بہت پیاری بات استاد جی نے کی, اور امجد ثاقب صاحب نے بھی, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے اس کو اپنی کتاب میں ریفر کیا کہ وہ مقام جہاں خواہش قلبی وٹ یو لو اور فرائض منصبی جو ذمہ داری ہیں آپ کی سرحدیں ملتی ہیں, وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرائض منصبی کی سرحدیں ملتی ہیں, خوش بختی کہلاتا ہے. سو ایک بہت ہی نا خوبصورت سے 4 سرکلز بنتے ہیں. سو ایک سرکل ہے کہ آپ کو آتا کیا ہے, واٹ یو آر اسکلڈ ایٹ. اگر آپ کو نہیں آتا تو سیکھا جا سکتا ہے. آپ جب پیدا ہوئے, میں جب پیدا ہوا تو ہمیں شوز کرنے نہیں آتے تھے, ہم نے سیکھا. بولنا نہیں آتا تھا, سیکھا ہم نے. جو بھی ہنر ہے انسان سیکھ سکتا ہے. سو اسکل سیٹ نمبر 1. نمبر 2 اس کہ آپ کا دل کرتا ہے اس کام کو کرنے یا نہیں. اور اس کی بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا آپ کا کام کون سے کام میں دل لگتا ہے. سو میں کہتا ہوں کوئی بھی ایسا کام کہ جس کے لیے آپ کو موٹیویشن کی ضرورت نہ ہو, اس کام میں آپ کا دل لگتا ہے. آپ خود سے کرتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں. بچوں کو آئس کریم اچھی لگتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ان کو موٹیویٹ نہیں کرنا پڑتا. کوئی چاکلیٹ اچھی لگتی ہے, آپ کو موٹیویٹ نہیں کرنا پڑتا. آپ کو کسی کو موٹیویٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ فیس بک یا انسٹاگرام یا جو بھی سوشل میڈیا وہ براؤز کرتا ہے یا وقت ضائع کرتا ہے وہ کرے. یو ڈونٹ نیڈ اے موٹیویشن فار دیٹ, دیٹس آلریڈی ان دیئر. تو وہ کام ہے جو کہ جس میں آپ کا دل لگتا ہے. یا اس کی ایک اور نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اس وقت وہ کام کرتے ہوئے بھوک پیاس, وقت, گرمی سردی کا احساس سے آپ ماورا ہو جاتے ہیں. وہ ساری چیزیں رہتی وہی ہیں. بچے کھیلتے کرکٹ کھیلتے ہیں تو نہیں پتا چلتا دھوپ ہے, سردی ہے, گرمی. آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بعض اوقات اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ اپنے کسی اسپاؤس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کسی بہن بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اینڈ یو جسٹ سمپلی لاسٹ ٹریک آف دا ٹائم. آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ 15 منٹ ہوئے تھے اس بات کو یا 1.5 گھنٹہ ہوا تھا. یو نیور نو. تو دیٹ از وہ ایک سیکنڈ سرکل ہے جہاں پہ آپ کا دل لگتا ہے بہت. تو اسے ہم کہتے ہیں جو کام آپ کو آتا بھی ہو اور بھاتا بھی ہو. پھر تیسرا سرکل یہ ہے, اچھا صرف ان 2 سرکل سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مجھے کام بہت اچھا آتا ہے اور مجھے دل بھی میرا بہت کرتا ہے, لیکن کیا وہ کوئی جینون پرابلم بھی سالو کر رہے ہیں دنیا کا؟ لوگ ملتے ہیں, آپ ویلنگ کرتے ہیں مثال کے طور پہ, لڑکے باجے بجاتے ہیں جشن آزادی پہ, تو ہم سے پوچھتے ہیں کیوں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں بہت اچھا باجا بجانا آتا ہے اور میرا دل بھی بہت کرتا ہے. یہ ڈیسیجن کی بیسس نہیں ہو سکتی. سو ہمیں اس کے اندر ایک اور ڈائمنشن ایڈ کرنی ہے, دیٹ از کہ کیا وہ کوئی جینون پرابلم بھی سالو کر رہا ہے دنیا کا. ایک پرابلم تو کم ہو دنیا سے, کوئی ایک پرابلم, کوئی فائدہ لوگوں کو ہو, کوئی فائدہ ہو.
اور قرآن پاک کا جو اصول ہے وہ بھی ہے کہ جو تو ینفع الناس کی چیز ہے وہ دنیا میں باقی رہے گی اور باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. سو یو نیڈ ٹو ریزالو اے پرابلم. اور ان تینوں سرکل کے ساتھ ایک چوتھا سرکل جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, جس کو آؤٹ آف پیشن لوگ بعض اوقات فورگو کر دیتے ہیں یا وہ پسے پش چلا جاتا ہے, دیٹ از اس سے پیسے آنے چاہیے. پیسے کا مطلب صرف کیش نہیں ہے, اٹ کوڈ بی ریسورسز, اٹ کوڈ بی اے کنیکشن, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ ایلس. کوئی بھی چیز جو ویلیو ایڈ کرتی ہو, کیونکہ آپ کو اپنی زندگی چلانی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیش کی ضرورت تو ہے. تو یہ دو باتیں ہوگی. ایک بات ہم نے کی کہ یہ کوہیسو ہے بریڈ ونر کا رول باقی رولز کے ساتھ. دوسری بات ہم نے کی کہ یہ اکیگائی کا ایک ماڈل ہے, اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں IKIGAI. اس کو بہت آرام سے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو یو ول گیٹ آئیڈیا کہ اکیگائی کیا چیز ہوتی ہے. اور ان چاروں سرکلس کی جو انٹرسیکشن ہے دیٹ از ویئر یو نیڈ ٹو ہٹ. اب وہ خود سے ایکسپلور کرنے نکل پڑیں گے تو مل جائے گا. مجھے تو بہت مشکل سے ملا آفٹر ٹنز آف جابس اینڈ بزنسز اینڈ بہت سارے نقصان ریلیشن شپس کے اور بہت سارے شہر اینڈ وٹ ناٹ. تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے اساتذہ کو, سلمان احمد بھائی اور یمین الدین بھائی کی, جنہوں نے ایونچولی ہمیں بتایا اور پڑھایا کہ اچھا دس از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو اکارڈنگ ٹو دا فریم ورک انسٹیڈ آف ڈکٹیٹنگ کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں. تو میں ریکمینڈ یہ کروں گا وہ لوگ کہ جو اپنی اکیگائی کی تلاش میں ہیں, فائنڈ یور پرپز کی تلاش میں ہیں. بہت بات ہو رہی ہے اس پہ. جو ہی ذرا سی آپ 40 کی سرحد کے آس پاس پہنچتے ہیں تو تھوڑی سی سنسیرٹی اپنے ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے, میچورٹی آتی ہے, تو پھر آپ پیسے سے, روپے سے, فیملی سے اور ان چیزوں سے تھوڑا سا بیانڈ ہو کے بھی سوچتے ہیں کہ وٹ از گوئنگ آن ود مائی لائف. تو لوگ بہت تلاش کرتے ہیں اس کو. اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا اکیگائی ایک سیلف ایک کتاب ہے, بہت پیاری, پڑھنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, جب وہ کتاب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد نا اپنے پرسنالٹی ٹیسٹ کر لیں. 4 5 6 آن لائن اویلیبل ہیں. MBTI ٹیسٹ اویلیبل ہیں. TonyRobbins.com پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ کچھ پرسنالٹی ٹیسٹ پڑے ہوئے ہیں. آپ کو بڑی ڈیٹیل ایک انالیسس دے دیں گے آپ کو اپنی ذات کا. 4 5 6 8 10 15 20 گھنٹے لگا لیں اس کام پہ. اپنے آپ کو جاننے کے لیے وقت تو تھوڑا سا کپا لیں گے, وہ کر لیں. کیونکہ یہ ایک کام اٹ سیلف آپ کو بہت پروڈکٹیو کرنے میں ہیلپ کرتے گا. آپ کو پتہ چل جائے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کیا ہے. مجھے بوجھ لگتی ہے چائے پینا اور میں روزانہ 25 کپ چائے پی رہا ہوں, اور مجھے پتہ چل جائے کہ نہیں یار اصل میں تو یہ ہے ہی بوجھ, یہ مجھے کرنا نہیں ہے, مجھے تو کافی پینی ہے, مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل, یا مجھے تو جوس پینا ہے, تو وہ پورا بوجھ ہی ختم ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو تلاش کر لیں, اور جب یہ 2 کام کر لیں اور ایکسپلوریشن پروسیس میں ہو اور کچھ سوالات جنم لینا شروع کر دیں, جرنلنگ کریں, لکھیں. میرے اور آپ جب ہم چھوٹے تھے تو ڈائری لکھنے کا ایک رواج تھا. اب شاید وہ کہیں سوشل میڈیا کی اس میں کہیں گم ہو گیا ہے یا ہم نے کھو دیا اس کو. جرنلنگ کریں, اور ان سارے کاموں کے ساتھ ایک اچھا استاد ضرور تلاش کریں, مینٹور, ایک اچھا کوچ جو پروفیشنلی کوچ ہو, جس کو پتا ہو کوچنگ پروفیشنلی ہوتی کیسے. دس وڈ بی, فخر بھائی, I'm telling you, this would be one of the wisest investment a person can do. Wisest, بہترین انویسٹمنٹ. میں تو یہاں تک اپنے جو میرے شاگرد ہیں جن کو پڑھاتا ہوں میں کہتا ہوں آپ اس عید پہ اپنے بچوں کو کپڑے جوتے نئے نہ لے کے دیں, یا ایک جوڑا لے کے دے دیں, اور وہ پیسے انویسٹ کر دیں ان کے انٹلیکچوئل کے اوپر. وہ اگلے سال ہو سکتا ہے اسے 3 4 جوڑے وہ خود خریدنے کے قابل ہو جائے. تو یہ کام کر لیا جائے اور اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا جائے. ونس دس از ڈن اور یہ پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں اور مجھے کرنا کیا ہے اور وہ کرنا کیوں ہے, اور اس کے سر پہ ایک مینٹور, ایک استاد ہے جس نے اس پوری چیز کو اسٹرکچر کیا ہوا ہے, محض اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مارے, تو پھر ایکچولی ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹیوٹی کرنے کے قابل ہو پائیں گے. اپنی ساری ہی کامران بھائی, یہ تو آپ نے بڑی نا لمبی ایک سنا دی اسٹوری. ہم تو چاہیے تو ہمارے لوگ تو چاہتے ہیں ہمیں کچھ آپ آج بتائیں, ہم جو ہے کل کریں پرسوں رزلٹ نکل آئے. یہ تو بہت اچھی بات. اس کا بھی دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ انسٹنٹ سولوشنز نہیں ہیں, تو اب یہ بھی کر سکتے ہیں آپ انسٹنٹ سے شروع کریں اور ایونچولی آپ اس پوری کوہرنٹ بڑی پکچر کو آپ دیکھنا شروع کر دیں, تو دس کوڈ بی ڈن. تو ونس کہ آپ کو ذرا تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہو جائے کہ میں کیا ہوں, کیوں ہوں, اور میں نے کیا کرنا ہے, تو پھر اس کے اکارڈنگلی ریونیو اسٹریمس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے. سب سے بہترین کام جو کیا جا سکتا ہے دیٹ از انٹلیکٹ پہ اپنی انویسٹمنٹ ہے. ہم پہلے بات کر چکے ہیں. منی اور منی کی سائیکالوجی پہ آؤٹ اسٹینڈنگ ٹی وی شوز آؤٹ دیر, outstanding movies are out there, outstanding documentaries are out there, outstanding books are out there. For example, Psychology of Money بہت شاندار کتاب ہے, پڑھنی چاہیے. ایلیکس ہرموزی نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں پیسو انکم کے اوپر, پڑھنی چاہیے. کتاب نہیں پڑھنے کو دل کرتا کوئی بات نہیں, ڈاکومنٹریز دیکھ لیں. ڈاکومنٹریز دیکھنے کو دل نہیں کرتا, شارٹس دیکھ لیں. کسی ایک طرف سے شروع کر دیں, لیکن اسٹارٹ لرننگ. اچھا پھر دیکھیں یہ کہ زندگی کو گزارنا چاہیے انٹیگریٹڈ. میں تھوڑا سا یہاں ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ناظرین جو ہے نا, ابھی جو باتیں آپ فرما رہے ہیں نا, یہ بات مطلب بڑی اچھی ہیں, بڑی یعنی نالج فل ہیں, اس کے اندر بڑی ایک وزڈم ہے اس کے اندر. اچھا ہمارا جو 80% یا 70% طبقہ جو ہے نا, وہ آپ پتہ ہے بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اچھا انگریزی کتابیں تو ویسے سمجھ میں نہیں آتی, ایک بات تو بڑی موٹی سی ہے. دوسرا بات ہے کہ اوور آل ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ آپ کے علم میں ہے. اچھا اس کے بعد پھر جو ہے وہ پھر یہ خواہش پیدا ہونا کہ ہم کسی
لمبے ٹریک کے مسافر کیا کہتے ہیں بڑی منزل کے مسافر بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. اچھا جنرل ایڈوائس کہ آپ ایک عام بندہ جو ہے، اچھا اس کے لیے کیا ہے؟ یہ تو بڑی اسپیشلائز بات ہے. آپ آپ اس کو مجھے انڈورس کر دیجیے گا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو ایسا ہی. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، تھوڑا سا انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اندازہ بھی ہے چیزوں کا، ویلیو کا بھی اندازہ ہے وہ اپنی جگہ پر. اور ایک یہ کہ وہ جو ابھی یعنی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں شاید کہ اس طرح کی کوئی انویسٹمنٹ کر سکیں، ان کے لیے بھی آپ کو چیز جو ہے وہ ضرور سجیسٹ کیجیے. میں 2 چیزیں کر دیتا ہوں. ایک تو وہ کہ وہ جو آپ نے کہا کہ انٹلیکچوئل لوگ ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک وہ کہ ایک عام انسان ہے تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اگر ایک عام انسان ہے، یعنی ایز لیس ایز کہ ایک انسان کباڑیے کی ریڑھی لگاتا ہے، ایز لیس ایز کہ وہ پرچون کی دکان چلاتا ہے، ایز لیس ایز کہ وہ بائکیا چلا رہا ہے، ایز لیس ایز کہ وہ اوبر کا ڈرائیور ہے، یعنی ایز لیس ایز دس. لیس کا مطلب خدا نہ خاصہ اس کا رتبہ کم نہیں ہے، وہ ذمہ داری ہیں، وہ اللہ نے آپ کو یہاں بٹھایا وہاں بٹھایا، اٹس آل میٹر آف فیٹ. اٹس کہ آپ کے پاس ذمہ داری کس نوعیت کی ہے. کچھ کام ہوتے ہیں اسٹریٹجک لیول کے، سو آپ مینجمنٹ کرتے ہیں، ڈیسیشنز لیتے ہیں، ادارے بناتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں ٹیکٹیکل لیول کے کام ہوتے ہیں، آپ اس کو ڈیجیٹل مزدوری کہہ لیں، آپ اس کو فزیکل مزدوری کہہ لیں، بائک یا چلانا یا جو بھی معاملات ہیں. کم از کم اتنا وقت میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ذاتی زندگی میں ہر انسان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ دن کا 1 گھنٹہ نکال سکے. کس طرح؟ اچھا وہ بھی میں نہیں کہتا کہ آپ اسپیشلائزڈ 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں کوئی اور کام نہ کریں. ایک کباڑیا جو کہ، اور ہم لوگوں نے چونکہ کام کیا ہے بہت ہی گراس روٹ لیول پہ، وہ جو ریڈی لے کے نکلتا ہے اور پورا دن آواز لگاتا ہے، کیا وہ ایک ہینڈ فری کان میں لگا سکتا ہے جس میں وہ سارے گانے سن رہا ہے؟ اس میں کیا وہ کوئی آڈیو بک جو کہ بے تحاشا انٹرنیٹ پہ اردو میں، عربی میں، فارسی، انگلش میں، جو زبان اس کو سمجھ میں آتی ہے اس میں آڈیو بکس اویلیبل ہے، پوڈ کاسٹس اویلیبل ہیں. وہ کسی بھی صرف ایز لیس ایز کے کباڑیا ہے، فار ایگزامپل ایز لیس ایز کو بندہ پرچون کی دکان چلا رہا ہے اور اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، میک سینس. موبائل استعمال کرنا کم و بیش سب کو آتا ہے، کم از کم کال کرنا، کال بند کرنا، اتنا تو تقریباً سب کو آتا ہے. اگر وہ بھی نہیں آتا تو کم از کم کسی بھی ایک پڑھے لکھے انسان سے یہ سیکھا جا سکتا ہے یار مجھے بتا دو کہ یہ پروگرام چلے گا کیسے، بند کیسے ہوگا. اور وہ اس کو کہہ کہ جی آپ جیسے گانے ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں ہال روڈ پہ یا دیگر اس پہ روڈ پہ، پورا دکانیں بھری ہوئی ہیں، تو آپ وہ پروگرامس ڈاؤن لوڈ کروا لیں اور وہ آڈیو بک سننا صرف شروع کر دیں. ایونچولی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی. وہ آپ ٹریول کے دوران سن سکتے ہیں، ہم ٹریول کے دوران وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایون ایز لیس ایز کہ آپ چھوٹا سا بلوٹوتھ اسپیکر لے لیں نہاتے ہوئے کہ آپ ایک چیز سن لیں، یار کیا حرج کی بات ہے. برش کر رہے ہیں 5 سے 8 منٹ 10 منٹ کا جو وقت آپ کو لگ رہا ہے کپڑے پریس کرنے میں، خواتین کو دن میں کپڑے دھونے میں وقت لگ رہا ہے، برتن دھونے میں، کچن میں کام کرنے میں وقت لگ رہا ہے، وہ پورا وقت وہ آڈیو سننے میں آپ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اس کو سیکھنے میں تو سیکھا جا سکتا ہے، اور اگر اس کی ول ہے کچھ کرنے کی تو پھر وہ وقت نکل آتا ہے اس کے لیے، وہ بچہ ہو بڑا ہو جو بھی ہو. تو یہ تو ہے ایک عام انسان کے لیے. اس کو بھی میں سمجھتا ہوں اگین کہ منی سے ریلیٹڈ جو شوز ہیں یا منی سے ریلیٹڈ جو کتابیں ہیں ان کی آڈیو بکس ہیں وہ پڑھنی چاہیے. اس کو پتہ چلے کہ پیسہ یا رقم ہوتی کیا ہے، آتی کیسے ہے، جاتی کیسے ہے، سیونگ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا گھر خریدنا اثاثہ ہے، اثاثہ نہیں ہے، خرچے کا کیا مطلب ہوتا ہے، لائبلٹی کیا چیز ہوتی ہے. کچھ کانسیپٹس اس کے کلیئر ہونا شروع ہوں، کیونکہ کچھ صرف نا مائنڈ سیٹ کی گلاس سیلنگز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے ہوتے. تو یہ تو ہے ایک عام انسان کے لیے. اور ایک عام انسان اگر اتنا کر سکتا ہے تو پھر جو بندہ جو تھوڑا سا انٹلیکچوئل ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا وقت ہے، اس کے پاس تو کوئی بہانہ نہیں ہے. اور ہوتا بھی یہ فخر بھائی کہ جو بھی حالات ہیں نا، ان حالات کو آپ یا تو بہانہ بنا لیں نہ کرنے کا، یا اس کو ریزن بنا لیں کرنے کے لیے، راستہ نکال لیں. ایگزیکٹلی. تو دس از ہاؤ آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جب نے سوال کیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے یا گروتھ کو کیسے، اپنی ریونیو کو کیسے انکریز کیا جا سکتا ہے، انٹلیکچوئلس کی ہم بات کر رہے تھے. انٹیگریٹڈ زندگی گزاریں. فار ایگزامپل ایک بہت اچھی کتاب ہے کرنچ ایٹ، بہت اچھی، گیری وی ایک صاحب ہیں، ان کے کچھ نظریات سے ہمیں سرین اختلاف ہے، مسلمان نہیں ہیں، شراب بیچتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم ان کے وہ نظریات نہیں لیں گے، نہیں لینے چاہیے. لیکن ان کا جو کانٹینٹ بنانے کا طریقہ کار ہے نا، فار ایگزامپل اس کو بہت سارے لوگوں نے فالو کیا. ایک آدمی جو کہ اوبر چلا رہا ہے دن میں 10 گھنٹے، وہ اپنی اسی اوبر کی ڈرائیو کی ویڈیو ریکارڈنگس کرتا ہے. اپنے بچے کو اس نے ویڈیو ایڈیٹنگ سکھائی، آپ صرف موبائل دے دیں، ویڈیو ایڈیٹنگ بچہ خود سیکھ لے گا. اللہ نے اتنی تیز جنریشن ہمیں عطا فرمائی اس وقت. اور اس کو اپنا ایک چینل بنایا اور اپلوڈ کرنا شروع کر دیا. اسی سے آپ بلاگ کریٹ کر سکتے ہیں. یہی جو ہماری پوری ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ اس کو اردو میں کہ اے آئی تو چلیں کم ہے، انگلش کی اے آئی تو خیر ویسے بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ بیٹھیں اور آپ اس کا ایک چھوٹے سے مٹھو کو رکھ لیں، اس کو کہیں یار تم میرے اس بلاگ میں پارٹنر ہو، میں تمہیں اتنے پیسے اس میں سے دوں گا، جو کمائی ہوگی 50% تمہاری 50% میری. اس پورے کانٹینٹ کو آپ نے بلاگ میں کنورٹ کر دیا. اسی سے آپ کی ٹویٹس نکل آئیں گی، اس سے آپ کے فیس بک کا کانٹینٹ نکل آئے گا، اسی سے امیجز نکل آئیں گے، آپ کی انسٹاگرام کی فیڈ نکل آئے گی، اسی کی آپ کی آڈیو پوسٹ کاسٹ جاری ہو جائے گی. ٹنز آف تھنگس کوڈ بی ڈن پرووائڈیڈ کہ بندہ چاہتا ہو کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اور وہ آل ٹوگیدر ایک نیا ٹریک نہ شروع کرے، جو کام وہ کر رہا ہے اسی میں رہے،
اسی سے انٹیگریٹڈ کام اٹھائے. کوکنگ کر رہا ہے, خاتون گھر میں کام کر رہی ہیں, رکشا چلا رہے ہیں. آئی نو پیپل, اب تو کنٹینٹ کریشن کا تو خیر ماشاء اللہ اتنی بڑی اکانومی ہے جو کہ اب کنٹینٹ کریشن کی طرف جا رہی ہے. میں ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں جو لٹرلی پی ایس او کے پمپ پہ کام کرتے ہیں, اینڈ دے ہیو میڈ ملینز ان 4-5-3 ایئرس. لیکن اس مائنڈ سیٹ سے سب سے پہلے نکلنا کہ نہیں جی میں تو غریب ہوں اور میں تو غریب ہی مروں گا. تو ٹھیک ہے, اگر آپ غریبی مرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے نیت میں برکت دے. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. لیکن اگر سمجھتے ہیں کچھ کرنا چاہیے تو راستے یار دے. یس بہرحال یہ اب جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے پاس اگر ول ہے تو راستے ہزار ہیں. کیا کہتے ہیں, سفر ہے شرط, مسافر نواز بہتے رہے. تو ظاہر بات ہے پھر جب آپ آغاز کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارا. اچھا, ایک ہمارا جو ایک بڑا مسئلہ ہے, میں سمجھتا ہوں شاید ہمارا نیشنل پرابلم بھی یہ بن گیا ہے کہ ہم نا ایوریج کام کرتے ہیں. ہم کوئی مطلب کہ ایکسیلنٹ کام کرنا یا گریٹ کام کرنا جو ہے نا وہ ہماری اس طرح سے نہیں ہے. بٹ ٹھیک ہے, مطلب یہ کام جیسے آپ نے شروع میں کہا نا کہ بس ہم کہتے ہیں یہ کام ہو گیا تو بس ٹھیک ہے, اٹس اوکے, جاب از ڈن. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ ایکسیلنس کا لیول اچیو کرتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایکسیلنس کے لیول کو اچیو کیسے کرنا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں, یا آغاز ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے. آغاز وہیں سے کیا جائے گا. حکومتوں کے آنے اور جانے سے بہت سارا فرق پڑتا ہے. ہم جب کلونیل رہے اور اب جب ہم پوسٹ کلونیل زندگی گزار رہے ہیں, آسان زبان میں اگر ہم کہیں تو ہم غلام رہے ڈیو ٹو وٹ ایور ریزنس. ہم ظاہری طور پہ بھی غلام تھے اور اب باطنی طور پہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب در پردہ اصل میں تو غلام ہی ہیں اور کٹ پتلی ہی ہیں جو کہ چل رہے ہیں. غلامی کے ایک خاص نا ایک پیراڈائم سیٹ ہو جاتا ہے, ایک سوچنے کا انداز ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنریٹ ہوئے. اور آقا یا کھڑوس قسم کا جو باس ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا امپلائی اتنا شاندار پرفارم کرے کہ وہ اس کے برابر کھڑا ہو. وہ اس کو ہمیشہ دبا کے رکھنا چاہے گا. دو کہ یہ تھاٹ بہت فرسودہ تھاٹ ہے اور میں اس پہ بالکل بلیو نہیں کرتا. لیکن اسٹل اس تھاٹ کو سوچنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے بہت سارے لوگ دنیا میں جو کہ زندگیاں گزار رہے ہیں اور ادارے چلا رہے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھنے دیتے. اب اگر تو انسان طے کر لے کہ ہاں یار میں نے دبا ہوا ہی رہنا ہے اور وہ اس کو اپنا مقدر سمجھ لے اور اسے بغاوت کی یا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے تو پھر تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ایک ریزن وہ ہے کہ ہم پوسٹ کلونیل دور سے گزر رہے ہیں اور تھنگز آر گیٹنگ بیٹر, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. آج کے 30 سال پہلے کے گرافکس آپ دیکھ لیں اور اب کے گرافکس دیکھ لیں, بہت فرق ہے. ہمارا اپنا اسٹوڈیو اب سے 10 سال پہلے دیکھ لیں, اب دیکھ لیں, اسلامک موومنٹس دیکھ لیں, جتنے بھی لوگ دیکھ لیں, تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں روشنی پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو ایک وجہ وہ ہے. دوسری وجہ یہ کہ ہم اپنے بہت ساری چیزیں اپنے اس پہ بہت ساری ریسرچز بھی ہوئی ہیں, BBC نے بھی اس پہ پروگرامس کیے ہیں. فار ایگزامپل کہ ہم اپنے بہت سارے ڈیسیجنس جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انٹلیکچولی اور کانشیسلی لے رہے ہیں, 80-85% ڈیسیجنس ہم سب کانشیسلی لے رہے ہوتے ہیں. سب کانشیس کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے اور اسی کے مطابق ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, ہم اسی کو پرفارم کرتے ہیں. ہمارے جو سب کانشیس جو چیزیں ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں, انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں یا جو بڑے ادارے ہیں, وہ کلچر کے ڈیولپمنٹ پہ بہت کام کرتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کا کلچر میں یہ کام ہونا چاہیے, یہ کلچر میں کام. کلچر از واٹ؟ کلچر از ملٹیپل لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی ہیبٹس کا مجموعہ از کلچر. پیغام ٹی وی میں اگر ہم کہیں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں سب, اور ہر انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ سے ڈرتا ہے مثال کے طور پہ, تو یہ تقویٰ ایک کلچر بن جائے گا. لکھ کے لگا دینے سے کلچر نہیں ڈیولپ ہوتا. میں لکھ کے لگا دوں کہ ہم ایکسیلنس ہیں اور میں ایکسیلنس ڈریون کام نہ کروں تو کلچر نہیں ڈیولپ ہوگا. وہ آپ کے ہیبٹس کے اندر ہوتا ہے, آپ کے رویوں میں, وہ آپ کا سب کانشیس جب بنتا ہے نا پھر وہ آپ کے رویے میں آتا ہے. اور جب مختلف لوگوں کے, بہت سارے لوگوں کا وہ ایک رویہ جسے ہم کہنا چاہیے, جب وہ باقی رویوں کے اوپر آتا ہے یا ان سے زیادہ ان پر چھا جاتا ہے وہ رویہ, تو دیٹ از ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ کلچر ہے. ہم اپنے کلچر میں پرسنل لائف میں بھی, پروفیشنل لائف میں بھی, حکومتوں کی سطح پہ بھی, اداروں کی سطح پہ بھی ایکسیلنس نہیں دیکھتے. اس کی جہاں تو ایک ریزن ہے کہ پوسٹ کلونیل معاملات ہے, انٹلیکچوئل بھی ہم زیادہ محنت کرنے کے قائل نہیں رہے کبھی بھی, اللہ معاف کرے. اکثر لوگ جو لوگ کرتے ہیں وہ کچھ کرتے بھی ہیں, جو نہیں کرتے وہ نہیں کر پاتے. کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں گے ایکسیلنس ہوتی کیا ہے. سو ایکسیلنس اور پرفیکشن میں فرق ہے. پرفیکشن کا مطلب ہے کہ جب تک آؤٹ کلاس چیزیں بہترین انداز میں نہیں ہوں گی میں کام شروع نہیں کروں گا. یہ مطلوب نہیں ہے. نہ گورے اس بات کو مانتے ہیں, نہ مسلمان اس بات کو مانتے ہیں. یہ مطلوب نہیں ہے. اور یہ ایونچولی نا پریشانی کا, ڈیزاسٹر کا, مینٹل فٹیگ کا باعث بنتی ہے. پچھلے دنوں میں کنسلٹنگ ہو رہی تھی, ایک کلائنٹ کہتے ہیں یار میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پرفیکٹ نہیں ہوگی تو میں نہیں کروں گا. تو میں ان کو سمجھایا کہ پرفیکشن از دس اور ایکسیلنس از دس. ایکسیلنس کا مطلب ہے موجودہ وسائل میں جو سب سے بہترین آپ کام کر سکتے ہیں. میں اس پورے سیٹ کو بکھرا ہوا رکھ سکتا ہوں یا کمپوز رکھ سکتا ہوں. دس از ایکسیلنس. تو میں ایکسیلنس اختیار کروں
ریزن اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, قرآن پاک میں اس کے متعدد دلائل ہیں, ہم ان کی تفصیل میں نہیں جاتے. جو لوگ ذرا تھوڑا سا انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کریں کہ احسان کتنی جگہ پہ آیا اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ احسان کو کیوں پسند کرتا ہے, اور اس کی کیا وجوہات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا مثالیں ملتی ہیں وغیرہ. تو دس از ہاؤ کہ ہم ایکسیلنس پہ جا سکتے ہیں. ہم نے جو سیکھا ٹائم لینڈرس میں خصوصاً, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر دے سلمان بھائی کو, جمین بھائی کو, ہمارے باقی اساتذہ کو, بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بار بار تاکید کر کے کہ اگر میں نے بال پینس بھی رکھے ہوئے ہیں تو وہ کہنا ہے کہ یار یہ کیا بال پین جو بکھرے ہوئے ہیں, کیا یہ ایک ترتیب میں آ سکتے ہیں؟ دیوار پہ آپ چارٹ پیپر لگا رہے ہیں تو کیا ان کے کونے ملے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ جوتے اگر میں اتار رہا ہوں, یہ ایگزامپل تو میں اپنے بچوں کو بہت دیتا ہوں, اپنے بچوں کو, اپنے بچیوں کو, جن لوگوں کو میں ٹرین کرتا ہوں وہاں پہ. آپ ہماری کسی مسجد پہ چلے جائیں, آپ وہاں پہ جو جوتے اترے ہوئے ہوں گے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قوم کیا سوچ رہی ہے یا کس طرح سوچ رہی ہے. جوتوں کو برابر اتارنے میں کتنا وقت لگتا ہے یا کیا ریسورسز درکار ہے؟ مائنڈ سیٹ, وہ صرف ایک مائنڈ سیٹ. یہ سیکھنا ہو کہ ایکسیلنس کیسے ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, مسلمان بہت زیادہ ایکسیلنٹ نہیں ہے, اب اس کی جو بھی وجوہات ہیں میک سینس. جاپان ایک شاندار مثال ہے. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں کہ وہ اپنی الیکٹرانکس کیسے مینیج کرتے ہیں, وہ گھر کس طرح سے موو کرتے ہیں, وہ ٹرانسپورٹ کیسے یوز کرتے ہیں, ان کی پرسنل پروفیشنل لائفس کیا ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے کوئی اچھا کام کرنا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ادارہ ایک اچھا ادارہ بنے, میں اپنے ادارے میں سے 1-2 لوگوں کو بھیج دوں جاپان سال کے لیے. تھوڑا سا خرچہ کر لیتا ہے نا یار, آپ نے کچھ سسٹینیبل جب کام کرنا ہوتا ہے تو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے نا. جہاں آپ نے اتنا سارا خرچہ کیا دیگر چیزوں پہ, پروکیورمنٹ پہ, مارکیٹنگ پہ, سیلس پہ, تو میں ایک اپنا مٹھو بھیج دوں جاپان. وہ جائے 1 سال کی ٹریننگ لے کے, چیزوں کو دیکھ کے سمجھ کے آ جائے. اس پہ کورسز بھی ہوتے ہوں گے, کتابیں بھی بے شمار ہیں. وہ آئے اور آ کے اپنی 1-2 سال میں, 3 سال میں, 5 سال میں سکھا دے اپنے باقی ٹیم ممبرس کو. ایک ادارہ بھی آپ ایکسیلنس کے اراؤنڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے, ایک ادارہ بھی, وہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی, اس کا ریپل افیکٹ ہوگا. فار ایگزامپل ڈیوو بس سروس جب آئی تھی, اس وقت پاکستان میں ٹائم پہ بسیں چلنے کا کوئی رواج نہیں تھا. انہوں نے دے ور دا فرسٹ ون ٹو سیٹ این ایگزامپل کہ ٹائم پہ گاڑی چل سکتی ہے. اچھا, اس کو ریپل افیکٹ ہوا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو اڈیپٹ کیا. تو اگر ایک بھی ادارہ, ایک بھی گھر ایکسیلنس ڈریون ہو گیا تو ہونا شروع ہو جائے گا. کوئی بہت زیادہ بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ, یہ بڑی تو ماشاء اللہ. پھر آپ کے پاس تو جو آپ پرائیویٹ ٹریننگ کرواتے ہیں تو ٹریننگ کروا کے ماشاء اللہ آپ کا بڑا وہ ایک اسٹیمنا بھی, ایکسپوجر بھی ہے, اسٹیمنا بھی ہے ماشاء اللہ. اچھا, یہ جو ایکسیلنس آپ نے ابھی بتائی, اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں لانا چاہے تو کیا اس کی ٹپس ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور دیکھیں. قبر کھد رہی ہے, اب قبر میں پتہ ہے کہ مردہ جائے گا, اوپر سے مٹی ڈلے گی, اینڈ وڈ بی گون. اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے سیدھا کرو اس کو. جانور ذبح کر رہے ہیں تو پتہ ہے کہ یار وہ اپنی جان سے جا رہا ہے اور آپ نے اس کو کھانا ہے, اس کے باوجود اس کو کہا کہ چھری تیز رکھو, دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو. یہ ساری احسان کی ایگزامپل جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل زندگی سے ہمیں دی. صحابہ کرام سے ہمیں مل سکتی ہیں, ہمارے خلفاء کی زندگی سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں, ہماری ہسٹری بہت روشن ہسٹری. ٹھیک ہے, پچھلے 300-400 سال میں ذرا ہم سے کچھ بلنڈرز ہوئے ہیں بڑے, اور ہم نے اتنا اچھا کام نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا. ادروائز دا ہسٹری از ایبسلیوٹلی بریلینٹ انشاءاللہ. اس میں سے اچھی چیزیں اٹھا لیں, وہاں سے سیکھ لیں. ایک ہسٹری کا طریقہ کار ہو سکتا ہے یہ. نمبر 2 از جاپان کی ہم نے پہلے بھی مثال دی, اس کو بار بار دیکھ لیا جائے. اور تیسرا سب سے اچھا کام, اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا جائے. ہمارے سلمان بھائی, بہت دعائیں کرتا ہوں میں ان کے لیے, وہ ہم سے کہتے تھے کامران, یمین, بشیر, جو لوگ بھی ہم لوگ کام کرتے تھے, اپنے آپ سے صرف ایک سوال کرو, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو بھی جو کام میں نے کیا ہے کیا میں اس سے اچھا کر سکتا ہوں؟ اگر تو جواب ہے ہاں تو کرو, اور اگر جواب ہے کہ نہیں پھر ٹھیک ہے, تو پھر ٹھیک ہے, یہ بیسٹ ہے. لیکن پھر بھی سوچو کہ یار اس نے تو مجھ سے زیادہ اچھا کام کیا, تو کیا میں اس سے زیادہ اچھا کام کر سکتا ہوں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں اور امت کا ایک اچھا تابناک مستقبل ہو. تو پریکٹس سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا, پھر وہ ایک نا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. آپ جس چیز پہ فوکس کرنا شروع کرتے ہیں وہ چیز بڑھ جاتی ہے. آپ نے کوئی گاڑی لینی ہے تو وہ گاڑی آپ کو سڑکوں میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, موبائل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے وغیرہ. جب آپ ایکسیلنس کو فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رستے کھولتے ہیں. اور تدبر کریں نا فارغ وقت میں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوئمنگ کرتے ہوئے نہاتے ہوئے سوچیں یار کی چیز کیا اور ایکسیلنٹ ہو سکتی ہے, تو ایونچولی امپروومنٹ آنا شروع ہو جائے گی. اور فارگیٹ اباؤٹ دا ریزلٹس. وہ جی پاکستان میں تو کچھ ہو نہیں سکتا, وہ جی حکومتیں تو بہت خراب ہیں, تو جی اصل میں تو پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے. بھائی 1 منٹ ہے جائیں, اس وقت آپ کے پاس یہ ٹیبل ہے, اس ٹیبل کو آپ ایکسیلنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اسی کا آپ سے سوال کیا جائے. حکومتوں کا آپ سے مطالبہ بھی نہیں ہے کہ آپ حکومتوں کو آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. جب آپ بن جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے امت, اس کا سوال ہوگا. اگر میں اس ٹیبل کو آرگنائز نہیں کر سکتا, اس 10x10 20x20 کے اسٹوڈیو کو آرگنائز نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب میں اس ادارے کو بھی آرگنائز نہیں کر سکتا. اس کو نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کل کو اللہ تعالیٰ مجھے پورا ملک دے دے گا تو وہ بھی آرگنائز نہیں ہو سکے گا. بہت سادہ بات. تو پریکٹس کیجیے. اچھا, یہ ابھی آپ نے بات کی امپروومنٹ کی اور یہ ایکسیلنس کو حاصل کرنے کی. ایک پرابلم یہ ہوتی ہے, ہم سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ میں آغاز تو کرتا ہوں لیکن میں اس کو 1-2 دن 4 دن کرتا ہوں, اس کے بعد اس کو نہیں کر پاتا. کنسسٹنسی نہیں ہے میری اس مطلب کام کے اندر.
وہ کیسے آ سکتی ہیں؟ بہت اچھی بات. ایک بہت بڑا مسئلہ پروڈکٹیوٹی کے اراؤنڈ جو بڑے بڑے کوشچنز ہوتے ہیں, اس میں تقریباً سب سے بڑا کوشچن یہی ہے کہ کنسسٹنٹ کیسے رہا جائے. اس کے ملٹیپل طریقہ کار ہیں. ایک تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ لوگ کنسسٹنٹ یا میں کنسسٹنٹ کیوں نہیں ہو پاتا. تو وہ جب ہم نے بات کی کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں, تو اس میں آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا جب آپ تدبر اور تفکر کرنا شروع کریں گے اور ایک اچھا مینٹور آپ ہائر کریں گے یا کوچ ہائر کریں گے یا کوئی بھی آپ کا اچھا استاد ہے, تو آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ جرنل کریں. جب آپ جرنل کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یار میرے اپنے, میں اسے نا ویکنیس نہیں کہتا, میں اسے کہتا ہوں یہ ایریا آف امپروومنٹ ہے. بعض اوقات کچھ بلائنڈ ایریاز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, لیکن باقیوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کان کھول کے ریفلیکشن لے لیں. آپ کی اسپاؤز آپ کو بہت اچھا ریفلیکشن دے گی, آپ کے بچے آپ کو, آپ کے کولیگز آپ کو. اسے پوچھیں کہ یار آپ کو کیا لگتا ہے میرے کیا ایریا آف امپروومنٹ ہے. جب آپ اسے کہتے ہیں نہیں میری ویکنیس ہے, تو اسے خاص ذہن میں چیزیں آتی ہیں. ایریا آف امپروومنٹ سے ایک اور چیز آتی ہے, تدبر کریں. پہلی بات. نمبر 2, آپ یہ دیکھنا ضرور شروع کریں کہ جب آپ تدبر کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کون سی چیزیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں, کون سی چیزیں جو آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتی. کوشش کریں کہ اپنے اس کام کو, ہم کام کیوں نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں مزہ نہیں آتا. فیس بک ہے یا انسٹاگرام کی اسکرولنگ ہے یا ٹک ٹاک ہے یا کوئی بھی اس طرح کا اور سوشل میڈیا, ہم کسی سوشل میڈیا کو برا نہیں کہتے, اس کے ایکسیسو یوزیج کی جو ہیبٹ ہے ہم اس کو غلط کہتے ہیں اور وہ امپروو ہو سکتی ہے. اس طرح کی کوئی بھی ہیبٹ کے لیے مجھے کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے لیے میں روزانہ کنسسٹنٹ ہوتا ہوں, میں وہ کام روزانہ کرتا ہوں. کیوں وہ کام روزانہ ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا دل لگتا ہے اس کام میں. سو میں نے جب یہ دیکھ لیا کہ یار میرا اس کام میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا, تو اگر تو کام میں دل نہیں لگ رہا اور کام امپورٹنٹ ہے, کرنا ہے, روزانہ آفس جانا ہو, رپورٹ رائٹنگ ہو, وقت پہ پہنچنا ہو, دوسروں کا خیال رکھنا ہو, مجھے پتہ یار یہ میرے ویژن سے قریب لے کے جا رہا ہے, امپورٹنٹ کام ہے, کرنا تو ہے مجھے, دل نہیں لگ رہا. اب اس کم وقت دل کو کیسے لگائیں, کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اسے میں سمجھتا ہوں اس میں نا 2 کام ہیں جو کہ کرنے. ایک ہے کہ آپ نے ظاہری اسباب جمع کرنے. ان ظاہری اسباب میں بہت ساری چیزیں ہیں اور آپ نے اس کو بریکٹ لگا کے نا ایک ایکسپوننشل پاور دینی ہے. وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایکسپوننشل پاور کیا ہے اور ظاہری اسباب کیا ہیں. ظاہری اسباب یہ ہیں کہ وہ لوگ کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں. قرآن پاک میں بھی کونوا مع الصادقین مثال کے طور پہ, حدیث میں بھی بہت ساری اس طرح کی ایگزامپلز آتی ہیں. آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں. آپ کا نہیں دل کرتا نا جم جانے کو, آپ جمرز کے ساتھ جن کی ہیلتھ اچھی ہے, جو بلک جنک فوڈ نہیں کھاتے, وقت پہ اٹھتے ہیں, وقت پہ سوتے, ان کے ساتھ صرف اٹھنا بیٹھنا دوستی کرنا شروع کر دیں. 1 مہینے میں آپ کا سوچنے کا انداز بدلنا شروع ہو جائے گا. اینڈ سیم کوز آپ لیزی لوگوں کے ساتھ اور ٹائم ویسٹر کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں تو آپ کا انداز بدلنا شروع ہو جائے گا. سو کونوا مع الصادقین, اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں. نمبر 1, اس کو تھوڑا سا پڑھنا شروع کرتے ہیں, یہ ایک سبب ہے. اپنا جان اور مال لگا لیں اس میں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ایک ورک شاپ ہوئی اور میں نے اس میں ایک بہت اچھی ایگزامپل دی کہ اگر آپ کا دل نہیں کرتا ایکسرسائز, خصوصاً ایک بڑا مسئلہ ہے, پیٹ نکل رہے ہیں اور حالت خراب ہوئی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بہت ساری زندگی کے گوشے امپیکٹ ہو رہے ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ میں تھا اور میں نکلنے لگا تو وہاں پہ ایک صاحب آئے اور ہم ایک ایسی جگہ پہ تھے کہ وہاں پہ بہت سارے اور لوگ بھی تھے. کامران بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ کامران بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے ایک ورک شاپ میں مجھے ایک ایگزامپل دی تھی. میں نے کہا جی کون سی ایگزامپل دی تھی؟ آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ کا دل نہ کرتا ایکسرسائز کرنے کو تو آپ کو چاہیے کہ بہت مہنگے جوتے آپ خرید لیں. میں نے کہا اگر انہوں نے جوتے خرید لیے ہوئے اور کام نہ آئے ہوئے تو بہت بہت بےزتی ہونے والی سب کے سامنے. انہوں نے کہا کامران بھائی میری اس وقت کیپیسٹی تھی 8-10 ہزار روپے کے جاگرس کی, میں نے آپ کی ایڈوائس پہ عمل کر کے نا 25,000 روپے کے جاگرس خریدے. میں نے کہا پھر بہت ڈرتے انہوں نے کہا کچھ دن تو وہ رہے الماری میں. پھر میں نے سوچا کہ پہنو یار ان کو, کم وقتوں کو پیسے خرچے ان کے اوپر. جب خرچے پیسے تو پھر پہننا شروع کیا اور پہننا شروع کیا تو میں نے ایکسرسائز کرنا شروع کی. کہتے ہیں کٹنگ لانگ اسٹوری شارٹ, میں 5 کلومیٹر کی ایوریج رننگ کرتا ہوں. بہت شکریہ کامران بھائی, سلام کیا اور وہاں سے چلے گئے. اس طرح کے بہت سارے قصے ہمارے ساتھ. آپ نا اپنا جان مال اور وقت لگائیں اس کام کے اوپر. ایکسرسائز کرنے کو دل نہیں کر رہا, رپورٹ رائٹنگ کو دل نہیں کر رہا, اسٹڈی کرنے کو دل نہیں کر رہا, تو اس میں اپنے نا ریسورسز لگائیں. ایک اور کام جو ضرور کریں وہ ہے فرکشن نہیں ہونی چاہیے آپ کے کام میں. جیسے آج جب ہم اسٹوڈیو میں آئے تو میں نے آپ سے کہا کہ یار آپ کے اسٹوڈیو کی جو سب سے اچھی بات ہے, بہت ساری اچھی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ آئیں, سوئچ آن کریں, کام شروع. آپ کو سیٹنگ میں ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لائٹ ٹھیک نہیں آ رہی, کیمرہ ٹھیک نہیں آ رہا وغیرہ, جو بھی آپ کا کام ہے. ایکسرسائز ہم 2 ایگزامپلس لیتے ہیں. ایک ہے مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا رائٹر بن جاؤں فار ایگزامپل, اور ایک ہے کہ جی میں ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں صبح اٹھوں اور ایکسرسائز کرنے جاؤں تو میں رات کو سونے سے پہلے ایک الارم لگا لوں اپنے موبائل میں ڈیلی بیسس پہ, جو رات کو 9:30 بجے 10 بجے جس وقت بھی میں سوتا ہوں بج جائے. وہ اٹ کوڈ بی ٹاسک ٹو ڈو, جو بھی کسی طرح سے ریمائنڈر. صبح جو میں نے کپڑے پہننے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوں, شوز, جرابیں, بالکل ایسے کہ اگر مجھے اٹھ کے ابھی 3 سیکنڈ کے اندر نکلنا پڑے تو میں جا سکتا ہوں, وہ پوری پریپریشن ہوئی ہوئی ہو. ایک کام. اگر کوئی ایسا کام جس کو میں تھوڑا سا کر کے چھوڑ سکتا ہوں تو وہ کر لوں,
صبح اٹھ کے میرا ناشتہ کرنے کو دل نہیں کرتا, تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں برتن سارے دھو کے تیار کر کے سبزیاں کاٹ کے انڈے سبزیاں چولہے پہ پتیلی رکھ کے سوؤں؟ ہو سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. ارنسٹ ہیمنگوے ایک بہت مشہور شاعر, لکھاری بہت اچھا لکھنے والا, کہتے ہیں کہ وہ رات کو جب سوتا تھا تو جملہ آدھا ادھورا چھوڑ کے سوتا تھا. صبح اٹھ کے اس کو سوچنا نہ پڑے کہ میں نے شروع کہاں سے کرنا ہے, چیز بنی ہوئی اور وہ فلو کے ساتھ کام کو کر لے. سو فرکشن لیس ورک فلوز بنائیں. سو ایکسرسائز کی ہم نے ایگزامپل دے دی, کھانے کی ہم نے ایگزامپل دے دی. اسی طرح سے اگر میں میرے پاس میرا اپنا ایک ذاتی جو ایک چیلنج میں کچھ دن پہلے تک فیس کر رہا تھا, بہت تیز چلتا ہے ذہن, مجھے ایسا لگتا ہے, اور چیزیں بہت زیادہ کرنے کو دل کرتا ہے اور کام نہیں ہو پاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے, پھر میں نے کچھ پوڈ کاسٹ دیکھیں, کورسز کیے, آئیڈیا ہوا کہ آپ کو اپنا ورک فلو بنانے کی ضرورت ہے. کوئی بھی ایسی ڈسٹریکشنز جو مجھے اس کام سے روکتی ہیں وہ سائڈ پہ کی. اٹ کوڈ بی اپلیکیشنز, اٹ کوڈ بی نوٹیفیکیشنز, اٹ کوڈ بی سم تھنگ ایلس. وہ کام جو اس کام کو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں, ان کو ریمائنڈر اس وقت میں وہ چیز اوپن ہو جائے. اٹ کوڈ بی سافٹ ویئر, اٹ کوڈ بی تھنگس, جس طرح سے میں چاہتا ہوں جون سی چیزیں جہاں جہاں پڑی ہوئی ہوں, اور پھر اس کی ہیبٹ ڈیولپ کرنا شروع کر دی جائے. اچھا, مجھے پتا ہے کہ میں نے روزانہ صبح 9 بجے سے 9:30 بجے کی رائٹنگ کرنی ہے فار ایگزامپل. اب ہر روز میں 9 بجے وہ پریکٹس کروں کہ وہ پورا ورک فلو بنا, وہ پھر اگلے دن وہ 20-21 دن میں جا کے ہیبٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوگی. ایک اس کا کوئک فکس ہی ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہی دن میں 5-6-8 دفعہ اس کو پریکٹس کر لوں. میں سمجھ لوں کہ 9 بج گئے, چاہے گا کب یہاں پہ ہونا چاہیے, یہ والی آڈیو جو کہ میں سنتا ہوں اس میں بارش کی آواز آنی چاہیے, یہ والا ٹائپ رائٹر یہاں ہونا چاہیے, چارجنگ کیبلز لگی ہوئی ہونی چاہیے, ABC 10-15 جو بھی چیزیں کاغذ پہ, اس کو میں نے ورک فلو بنا لیا. ایک دفعہ کیا, اٹھا, چائے پی, کھانا کھایا, سویا, آرام کیا, واپس آیا, دوبارہ پھر کیا, دوبارہ. ایک دن میں 4-5-6 دفعہ ہوا تو وہ فرکشن جو اسٹارٹ کرنے کی فرکشن ہے وہ ختم ہو گئی. اب اس کو ریپیٹ کرنا آسان ہو جائے گا. یہ کچھ ٹپس ہیں, اور اس کے ساتھ ایک اچھا مینٹور اگین جو آپ کے ٹو ڈوز بنوائے, آپ سے فالو اپ لیں, چاہے ڈیلی بیسس پہ چاہے ویکلی بیسس پہ. پچھلے دنوں ایک بہت مزے کا ماڈل میرے سامنے آیا. میں کچھ جگہوں پہ کام کر رہا تھا, تو ایک صاحب نے مجھے ہائر کیا. انہوں نے کہا یار کامران بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ میری کوچنگ کریں. ٹھیک ہے, کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے ہر 2 گھنٹے بعد کال کرنی. صبح میں 5 کالس کریں گے, پہلی کال آپ کریں گے مجھے 5:30 بجے صبح کے, اور یہ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تم نے ابھی جانا تھا رننگ پہ, گئے ہو یا نہیں گئے, اور نہیں گئے تو کیوں نہیں گئے. 5 منٹ کی کال. 2 گھنٹے بعد پھر مجھے کال کریں گے کہ ان 2 گھنٹوں میں جو کام ہونے تھے وہ ہو گئے اور اگلی کی پلاننگ ہو گئی نہیں. 5 منٹ کی کال. پھر 2 گھنٹے بعد, پھر 2 گھنٹے بعد 5 کالس, 5:30 سے لے کے آنورڈس 5 کالس آپ نے کرنی, اور 5-5 منٹ چاہیے آپ کے بس. اور چوتھے 5ویں دن سے میں نے دیکھا کہ اس کی تو پروڈکٹیوٹی جو انکریز ہوئی, میری اپنی پروڈکٹیوٹی بہت انکریز ہو گئی. میں نے کہا یار واو, اگر ہر 2 گھنٹے بعد آپ نے جواب دینا ہے تو آپ خود بخود آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی. دس از ویئر اے گڈ کوچ یا گڈ مینٹور کمز ان. اور آخری بات یہ اس پرسپیکٹو میں کہ اس کو جب میں نے اس چیز سے لنک کیا کہ جیسے میں ہر 2 گھنٹے بعد اس سے پوچھ رہا ہوں, تو اس کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہے, تو پھر مجھے اپنی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہونا چاہیے. میرے سر پہ کوئی کوچ ہے یا نہیں ہے, میرے یہ جو فرشتے ہیں یہ ہر چیز لکھ رہے ہیں اور جواب مجھے دینا ہے. اب اس جواب دہی کا احساس صرف ڈیولپ ہو جائے تو بہت سارے مسئلے شاید میں سمجھتا ہوں شاید ویسے ہی حل ہو جائیں. تو اسباب اختیار کر لیا آپ نے, یہ پوری جو بریکٹ کی ہم نے بات کی, اور اس کے اوپر جو ایکسپوننشل ہے نا, جو اس کو کئی گنا طاقت دیتا ہے, دیٹ از دعا. سبحان اللہ. ان اسباب کو جب اس دعا سے ضرب دیں گے نا, ضرب بھی نہیں بلکہ ایکسپوننشل دیں گے, تھنگس ول چینج, ملٹیپلائی ہو جائے گی. ہم جیسا کہ بہت اچھی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ کو اپنا ویژن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سیڑھیوں پہ لکھ کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کمپیوٹر پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو دعا بنائیں نا دعا. یار اللہ تعالیٰ, اللہ سے تو ویسے کوئی پردہ بھی نہیں نا. اللہ تعالیٰ میرا نہیں دل کرتا یار, فخر بھائی کی کال آتی ہے نا, جواب دینے کو میرا بالکل دل نہیں کرتا جب تک 5 کالز کرنا لیں, اس مصیبت کو میرے دل سے نکال دیں. ہیلتھ کا پہ کام کرنے کو دل نہیں کرتا, پسینہ بہتا ہے بہت برا لگتا ہے, امی کا خیال رکھنے کو دل نہیں کرتا, کام پہ جانے کو دل نہیں کرتا, واٹ ایور. مانگے اللہ تعالیٰ سے دعا. تو اسباب اختیار کریں اور اس کو دعا سے ایکسپوننشل کر دیں, اور پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. نہیں ظاہر دعا کے اندر تو بتا بات جادو ہے. امیزنگ ریزلٹس. یہ آپ نے بارہا ملٹیپل ٹائم ذکر کیا کہ مینٹور ہونا چاہیے آپ کی لائف میں. مینٹور کیسے تلاش کریں؟ اچھا سوال ہے, اور اس کی تلاش میں بہت سارے لوگوں کا بہت سارا وقت نکل جاتا ہے. اس بات کو سمجھ لیں کہ ملٹیپل رولز ہیں زندگی میں. کوئی اللہ کا بہت ولی ہو, کوئی ایسا نیک بندہ ہو جو کہ سارے رولز میں پرفیکٹ مینٹور ہو, تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن پروفیشنلی ہوتا یہ ہے کہ اگر میں ہیلتھ میں امپروو کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ہیلتھ کا مینٹور الگ ہائر کروں گا, اسپریچول کا الگ ہائر کروں گا, انٹلیکٹ کا الگ ہائر کروں گا, بریڈ ونر کا الگ, ریلیشن شپس کا الگ, اینڈ سو آن. پرسنلی اسپیکنگ, مثال کے طور پہ جب سے مجھے اس فریم ورک کا پتہ چلا کہ اور اس سے ریزلٹس اچیو ہوتے ہوئے, میری پروڈکٹیوٹی کے ایک کوچ ہیں سید عرفان احمد, اللہ ان کو جزائے خیر دے, امیزنگ آدمی. اوور آل لائف کوچ شاندار, طاہر فاروقی, اللہ تعالیٰ بہت عزتوں سے نوازے. اوور آل پوری زندگی میں کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, تو میں ان سے کوچنگ لیتا ہوں. فیملی کوچ میرے ایک ماموں
अमेजिंग आदमी जिनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं रिलेशनशिप्स में उनसे पूछ रहा होता हूँ कि यार मैं कहाँ कमी है, क्या बेहतर हो सकता है वगैरह. हेल्थ के लिए कोच मेरे छोटे भाई, अमेजिंग आदमी, वो अगेन माशाल्लाह से एग्जैप्स, एक्सरसाइज एंड ऑल. तो अच्छा डाइट आपको ये करनी चाहिए, एक्सरसाइज आपको ये करनी चाहिए, और फिर गोल्स बनवाते हैं. और वो है अगरचे मुझसे छोटे, लेकिन जब मैं उनसे कहा मैं कह यार प्रोफेशनल, तो वो फिर मुझसे पूछते हैं हाँ भाई आप तो कहते हैं मैं करूँगा, क्यों नहीं किया. अच्छा, इसका मकसद सिर्फ डांटना नहीं होता, मकसद होता है कि आप बैठते हैं और सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं. भाई क्यों नहीं हुआ, ट्रैवल था, ओके, क्या ट्रैवल में कोई और सोल्यूशन क्रिएट किया जा सकता है. आप जिम नहीं जा सकते तो क्या घर पे एक्सरसाइज हो सकती हैं. क्या आप सुबह अगर जल्दी नहीं उठ पा रहे तो क्या दिन में कैलूला करके सुबह जल्दी उठा जा सकता है. अब सोल्यूशंस ढूंढते हैं. मल्टीपल आपके डायमेंशंस हैं, मल्टीपल डायमेंशंस में मल्टीपल मेंटोर्स आपके होंगे, मल्टीपल कोचेस आपके होंगे. ये एक बात. कैसे ढूंढा जाए? अपने आसपास में वो लोग जिन पे आप ट्रस्ट करते हो और वो उस फील्ड में आपसे अच्छे हों. मैं अगर रिलेशनशिप की कोचिंग चाहता हूँ तो मैं एक ऐसा शख्स तलाश करूँगा जिसके अपने रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हों और मैं उसको प्रीवियसली देखता आया हूँ. अगर कोई ऐसा ना मिले तो गूगल जिंदाबाद, इंटरनेट जिंदाबाद. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप एक सेशन लेंगे, दूसरा सेशन लेंगे, तीसरा सेशन लेंगे, आपको नहीं कोच समझ में आएगा तो आप चेंज कर लें. और होगा इवेंचुअली जब आप एक बार कदम रखने की देर है किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स हो, एक्सरसाइज हो, बिजनेस हो, मीडिया हो, एक कदम आप रख लेते हैं ना पहला, उसके बाद आपके कनेक्शंस बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं. एक आपको दूसरा, दूसरा आपको तीसरा रेफर करेगा. किताबों का या इंटेलेक्ट का या कोर्सेज का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, जो ही आप मुताला करना शुरू करेंगे, आपसे मुराद कोई भी करना शुरू करेगा, दुनिया खुलना शुरू होगी. अच्छी किताबें अच्छे असातिज़ा का पता देंगी या उनके करैक्टरिस्टिक्स का पता देंगी. अच्छे असातिज़ा अच्छी किताबों का पता देंगे. वो एक बहुत ही बहुत खूबसूरत एक सर्कल है जो कि चलना शुरू होगा. एक बहुत अच्छी किताब, आर्टिकल है डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी का, अगर हम उसको किसी तरह से उसके लिंक में यहाँ पे पॉडकास्ट में कहीं भी दे सकें. मोटी मोटी किताबें चंद घंटों में कैसे पढ़ें, 5-7 मिनट का आर्टिकल है. किताबें पढ़ने से लेके ज़िंदगी में डिसीजंस लेने तक और एक अच्छा मेंटोर कैसे तलाश करें, इसका बहुत स्ट्रक्चर्ड और बहुत खूबसूरत जवाब उसके अंदर मौजूद है, बहुत शानदार. तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जहाँ से मैं समझता हूँ कि आपको अगेन फिर उसको एक्सपोनेंशियली आपने दुआ से करना है. अल्लाह ताला एक अच्छा उस्ताद है, मुझे नहीं पता चल रहा, करना चाहता हूँ, नहीं हो पा रहा, हेल्प मी आउट. उर्दू फारसी जो ज़ुबान आती है आपको उस ज़ुबान में मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ करते हैं. कामरान भाई माशाल्लाह, ये आपने जैसे कहा दरिया को कूदे में बंद कर देना, बहुत सारी बातें आपने जो है ना वो हमें एक ही सेशन में और एक नशस्त में जो है ना वो हमें बता दी हैं. मुझे तो ये पर्सनली तो बहुत फ़ायदा हुआ. सारी बात, बहुत सारी बातें हमें जो मुझे रिकॉल हुई हैं, बहुत सारी बातें जो है मुझे नहीं पता चली हैं यार, ये बातें इस तरह से भी हो सकती हैं. हम चाहेंगे कि आप जब भी कभी लाहौर आएँ तो पैगाम टीवी का बदल आप ज़रूर करें, ज़रूर, ताकि हमारी जो है वो आपसे मुलाकात भी होती रहे और इस तरह की बातें भी जो हैं वो आपके ज़रिए से आप नाज़रीन को पहुँचाते रहें. नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे आज कामरान ज़ाहिद साहब. आप ग्रोथ एक्सपर्ट हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं. माशाल्लाह हम इनको बड़े अरसे से जानते हैं. बड़े एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक जो है वो पर्सनैलिटी हैं. और आज भी हमने जब इनसे बात की तो वो उन्होंने उसी ज़ील एंड ज़ेस्ट के साथ जो है वो बड़ी शानदार बातें जो है वो हमारे साथ शेयर की हैं. उम्मीद है, मैंने अर्ज़ किया कि मुझे ख़ुद इनसे पर्सनली जो है वो इन बातों से बड़ा फ़ायदा हुआ और यकीनन आइंदा भी हम इनसे सीखते रहेंगे. उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट जो है वो पसंद आएगा. इसमें बड़ी काम की बातें हैं. अल्लाह ताला मुझे और आप इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. आप लोगों का बहुत शुक्रिया. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.